ایک محفوظ برفانی چٹان سے ٹیک لگائے انہوں نے شدید طوفان اور دھند میں ایک سایہ دیکھا جو گرتا پڑتا اترائی کے سمت جا رہا تھا، اور پھر دھند کی چادر نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اینڈریو اسٹرائیڈوم ایک آسٹریلین بزنس مین جو کاروباری معاملات سے ہٹ کر اپنی وائف میشیل اور بیٹے جوناتھن کے ساتھ مختلف ایڈونچرز پر جانے کا شوقین تھا، وہ نارتھ رچ کے راستے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر چکا تھا۔ میشیل بھی اچھی کلائمبر تھی اور جوناتھن بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ چھوٹی چوٹیاں سر کر چکا تھا۔ یہ 1996 کی ایک چمکیلی صبح تھی جب اینڈریو نے وائف اور بیٹے جوناتھن کو ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کا پروگرام بتایا۔ چونکہ فیملی کا ساتھ تھا، اس لیے اینڈریو نے انہیں بتایا کہ ساؤتھ کول روٹ سے چوٹی پر پہنچیں گے، جو کہ نسبتاً آسان اور سیدھا سادہ راستہ ہے۔ اس مہم پر روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے مکمل اسٹڈی کی اور ٹریننگ بھی کرتے رہے۔ روانگی سے پہلے اینڈریو نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ اس مہم پر جانے کی اسے پہلی مرتبہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے یہ پروگرام ملتوی کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن شاید ماؤنٹ ایورسٹ ایک پراسرار میگنیٹ کی طرح انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ نیپال پہنچ کر اینڈریو نے ضروری سامان، گائیڈز اور معلومات حاصل کیں۔ یہ فیملی بیس کیمپ پہنچی۔ یہ 10 مئی 1996 کا دن تھا۔ 17,500 فٹ کی بلندی پر گائیڈز نے انہیں ضروری ہدایات دیں۔ موسم بہتر تھا اور بظاہر کوئی پریشانی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ فیملی بآسانی چوٹی تک پہنچ جائے گی۔ کیمپس تک پہنچتے، سستاتے، یہ آگے نکل پڑتے۔ شرپا انہیں واچ بھی کر رہے تھے۔ یہ فیملی 15 مئی 1996 کو ساؤتھ سمٹ پہنچی، جو کہ 28,700 فٹ کی بلندی پر ہے، جہاں سے انہیں چوٹی تک پہنچ کر فتح اپنے نام کرنی تھی۔ لیکن اچانک وہ مہربان موسم مکمل طور پر بدل گیا، اور خوفناک طوفان نے لمحوں میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تیز ہواؤں کے جھکڑ اور برف باری نے دھند کی چادر لپیٹ لی۔ یہی وہ وقت تھا جب چند مہم جو کوہ پیما جو ان سے کچھ فاصلے پر موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ خود کو بچانے کی کوششوں میں تھے، اور اسی دوران جوناتھن اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر کر گہرائی میں غائب ہو گیا۔ ان کوہ پیماؤں نے بتایا کہ میشیل اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں اترائی میں اترتی دیکھی گئی۔ اینی گواہ اس وقت خود کو بچانے میں تو کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس فیملی کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ تیز ہواؤں نے انہیں ایک ہی جگہ جمع کر رکھ دیا تھا۔ جو آخری منظر انہوں نے دیکھا وہ اینڈریو تھا، جو گہرائی کے سمت جا رہا تھا۔ وہ ایک سائے کی مانند تھا، اور اس کے بعد دھند نے مکمل طور پر ماحول کو چھپا دیا۔ وہ نہ جان سکے کہ اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا۔ کئی گھنٹے بیت گئے اور بامشکل یہ اطلاع نیچے کیمپ میں موجود شرپاؤں کو پہنچائی گئی۔ انتہائی مشکلات سے لڑتے یہ ٹیم جائے وقوع پر پہنچی، لیکن یہ فیملی مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ برف انہیں اپنے اندر نہ جانے کس مقام پر نگل چکی تھی۔ ان کے جسم یا کوئی بھی نشانی ایسی نہ ملی جس کی مدد سے ان تک پہنچا جا سکتا۔ یوں کئی سال بیت گئے۔ قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کسی نے بتایا کہ اس نے ایک مشکل مقام پر 2 وجود دیکھے تھے، لیکن وہ ان تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ وہ بہت مشکل مقام تھا۔ کسی نے بتایا کہ اینڈریو اور میشیل بیٹے کو بچانے کھائی میں اترے، اور شدید ٹھنڈ نے انہیں جما دیا اور گرتی برف نے انہیں اپنے اندر چھپا لیا۔ اس افسوسناک حادثے کے پیچھے حقیقت کیا تھی، یہ آج تک کوئی بھی نہ جان سکا۔ ایورسٹ نے ان تمام باتوں پر پردہ ڈال دیا۔ ہنستا بستا یہ خاندان دھند اور کہر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔